بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنیل صحابہ میں تیسرا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صحابہ کرام کی اس جماعت میں ہوتا ہے کہ جن کو زبانی نبوت سے زندگی میں جنت کی بشارت مل گئی۔ دین اسلام کے لیے ان کی خدمات بے شمار ہیں۔ زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا گوشہ ہوگا کہ جس کے متعلق ان کا اسوہ حسنہ کوئی اعلیٰ نمونہ پیش نہ کرتا ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں تیسرا مسلمان تھا اسلام لانے والا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو جب ان کے ایمان لانے کا معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئی، بات چیت بند کر دی، کھانا پینا سب چھوڑ بیٹھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنی والدہ کے حد درجے فرما بردار اور اطاعت شعار بیٹے تھے، اس لیے یہ سخت آزمائش کا موقع تھا، لیکن جو دل توحید کی لذت سے آشنا ہو چکا تھا وہ پھر کفر و شرک کی طرف کس طرح رجوع کر سکتا تھا۔ ماں مسلسل 3 دن تک نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ بیٹے سے بات چیت کی، لیکن بیٹے کی جبین استقلال پر شکن تک نہ پڑی۔ خدائے پاک کو یہ شان استقامت کچھ ایسی پسند آئی کہ تمام مسلمانوں کو معصیت الہی میں والدین کی عدم اطاعت کا ایک قانون عام بنا دیا گیا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر والدین تجھ کو میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں جن کا کوئی علم و یقین تیرے پاس نہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہے۔ وہ یہ سرزمین عام مسلمانوں کی طرح ان کے لیے مصائب و شدائد سے خالی نہ تھی، تاہم استقلال کے ساتھ ہر قسم کی سختیاں جھیلتے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے خوف سے عموماً مکہ کی ویران اور سنسان گھاٹیوں میں چھپ کر معبود حقیقی کی پرستش اور عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک گھاٹی میں چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے۔ اتفاق سے کفار کی ایک جماعت اس طرف سے آ نکلی اور وہ لوگ اسلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے بسی کی زندگی میں بھی جوش آ گیا۔ اونٹ کی ہڈی اٹھائی اور دے ماری اس زور سے کہ ایک مشرک کا سر ہی پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اسلام کی حمایت میں یہ پہلی خون ریزی تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے عمل میں آئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی راہ میں پہلا تیر چلانے والے شخص تھے۔ مکہ مکرمہ میں جب کفار کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت مدینہ کا حکم فرمایا۔ اس حکم کی بنا پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی راہ لی اور اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہنے لگے، جنہوں نے ایام جاہلیت میں ایک خون کیا تھا اور انتقام کے خوف سے مدینہ ہی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر میں شرکت فرمائی۔ فتح مکہ میں مہاجرین کا پرچم اٹھانے والے 3 افراد میں سے ایک سعد تھے۔ دوسرے غزوات میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ مسلمانوں کے ماہر تیر اندازوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں دشمنوں کی یلغار کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ آپ کے صاحبزادی عائشہ بنت سعد آپ کے تابناک کردار کی آپ سے یوں روایت کرتی ہیں کہ احد کے دن جب لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تو میں ایک طرف ہو کر یہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ میں نے فیصلہ نہ کیا تو میں ہتھیار ڈالوں گا اور نہ ہی میدان سے راہ فرار اختیار کروں گا۔ میں ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان سے خلاصی پا جاؤں یا شہید ہو جاؤں۔ اچانک ایک شخصیت میرے قریب آئی جن کے گرد کفار نے ہر طرف سے گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ اسی بھیڑ میں نے صحابی رسول مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا۔ میں نے چاہا کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ کفار نے کس کے گرد حصار کیا ہوا ہے۔ مقداد نے مجھے دیکھا تو خود ہی پکار اٹھے کہ اے سعد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے ایک نئی زندگی مل گئی۔ میرے جسم میں انگ انگ میں توانائی کی ایک لہر دوڑ گئی اور مجھے کسی زخم اور گزن کا خیال تک نہ رہا۔ میں فوراً بھاگ کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور میں دشمن پر تیر چلانے لگا۔ جب میں کوئی تیر چلاتا تو کہتا اے اللہ، یہ تیر تیرا ہے، اسے اپنے دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ جب میری زبان سے یہ نکلتا تو حوصلہ افزائی کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ سعد کا تیر نشانے پر لگا۔
پھر فرماتے واہ واہ سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اور یہ سب سے بڑی سعادت والی بات ہے کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی یا سعد بأبی انت و امی۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کا فرمایا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ واحد شخصیت ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تیر چلاتا رہا اور زبان نبوت سے میرے لیے دعا نکلتی رہی۔ جب میرے ترکش کے تیر ختم ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش کے تیر نکال کر میرے سامنے بکھیر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار خادمہ حضرت ام ایمن مشکیزہ اٹھائے مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی۔ اچانک حبان نامی کافر کا تیر ان کے دامن میں آ کر لگا، جس کی وجہ سے ان کا حجاب تھوڑی دیر کے لیے اٹھ گیا۔ وہ ایسا بدباطن شخص تھا کہ ایک خاتون کی ہتک کر کے بڑا خوش ہوا اور کہے لگانے لگا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خادمہ کی یہ توہین بڑی ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو ایک ایسا تیر تھمایا جس میں پھل نہیں تھے۔ وہ تیر سیدھا جا کر حبان کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ وہ چکرا کر زمین پر گر گیا، گرتے ہوئے اس کے جسم سے سارا سطر بھی اٹھ گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے فوری پکڑ تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ کی توہین کا بدلہ چکا دیا۔ غیور نبی یوں مسکرا اٹھے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے اور ارشاد فرمایا سعد نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا۔ اللہ تیری دعا قبول کرے، تیرا ہر تیر نشانے پر لگے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے سعد کو مستجاب الدعوات بنا دیا اور فاتح ایران بھی۔ غزوہ احد سے فتح مکہ تک جس قدر مار کے پیش آئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری جاں بازی کے ساتھ سب میں پیش رہے۔ پھر سن 10 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا قصد فرمایا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رکاب تھے، لیکن مکہ مکرمہ پہنچ کر سخت علیل ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو زندگی سے مایوس ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مالدار آدمی ہوں، لیکن اگر ایک لڑکی کے سوا کوئی وارث نہیں ہے، اس کے لیے اگر اجازت ہو تو اپنا 2 ثلث مال کار خیر میں لگا دوں۔ ارشاد ہوا نہیں۔ پھر عرض کی 2 ثلث؟ فرمایا نہیں۔ تو نصف صحیح؟ حکم ہوا نہیں، صرف 1 ثلث، اور یہ بھی بہت ہے۔ تم اپنے ورثاء کو مالدار و تونگر چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے دست نہ دراز کریں، سوال نہ کرتے پھریں۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے صرف کرو گے اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس کا بھی ثواب پاؤ گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ مکہ مکرمہ میں مرنا بھی پسند نہ فرماتے تھے۔ بیماری جس قدر طویل کھنچتی جا رہی تھی اس قدر ان کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشک بار دیکھ کر پوچھا روتے کیوں ہو سعد؟ عرض کی معلوم ہوتا ہے کہ اسی سرزمین کی خاک نصیب ہوگی جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ کے لیے ترک کر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی و تشفی دیتے ہوئے ان کے قلب پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ ایک دعا فرمائی، اللہم اشف سعد، اللہم اشف سعد، یعنی اے اللہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحت عطا کر۔ دعا مقبول ہوئی اور وہ صحت و تندرست ہوئے۔ ساتھ ہی یہ بشارت سنائی کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک نہ مرو گے جب تک تم سے ایک قوم کو نقصان اور دوسری قوم کو نفع نہ پہنچ جائے۔ یہ پیشن گوئی عجمی فتوحات کے ذریعے پوری ہوئی جن میں عجم قوم نے آپ کے ہاتھوں سے نقصان اور عرب قوم نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، دار ارقم میں تربیت حاصل کی، شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصائب اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے جھیلا، پوری زندگی ایک عظیم جرنیل کی حیثیت سے میدان جنگ میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے رہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عام مسلمانوں کے لیے بالعموم اور بالخصوص مجاہدین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب سعد بن مالک ابی وقاص بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب القرشی الزہری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بنتے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 55 ہجری کو مقام عقیق میں ہوئی۔
وہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ لایا گیا اور مسجد نبوی شریف میں نماز جنازہ ادا ہوئی۔